الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔ جناب اللہ کا احسان عظیم ہے کہ آج دوبارہ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، شکر ہے ذات کا۔ اس بارگاہ کے ساتھ مجھے بہت عقیدت ہے، محبت ہے، اور بارہا دفعہ اللہ نے یہاں حاضری کا شرف عطا فرمایا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے۔ مزار پاک کے اندر چلیں گے اور یہاں پہ مختصر سی حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ دعا کریں گے آپ تمام احباب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیان کرنے کا خوبصورت سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدائن کی طرف مبعوث ہوئے، اور وہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے، اور مسافروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے اور انہیں نقصان پہنچاتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کا فن سکھایا تھا، اسی لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الی الحق دیتے تھے۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرایا کرتے، انہیں نصیحت کرتے، ہدایت کرتے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ اور جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر اپنی مرضی کرتے رہے اور اپنی ضد پر اڑے رہے، تو بہت ہی مجبور ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی، اور بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ۔ اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب ملا کر 1700 افراد تھے، ان سب کو لے کر اس شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، پھر وہاں سے چل دیے اور تقریباً 3 کوس کے فاصلہ پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح آپ کی قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا کوئی مویشی بھی نہ رہا
اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے آواز آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لائی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر مدائن شہر میں واپس آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ حضرت شعیب کے دوبارہ آنے سے یہ شہر آباد ہوا، اور روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 سال تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے۔ اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب سے کہا، اے شعیب، تم کیوں اپنی قوم کا غم کھاتے ہو؟ اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو اللہ پاک آپ کو آنکھیں دے دیں گے۔ اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ غم نہ کرو۔ اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو دنیا تمہیں دے دی جائے گی، چونکہ خداوند ربانی اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا، بس میری ایک آرزو ہے کہ مجھے دیدار خداوندی ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر آپ کا پیغام بارگاہ خداوندی تک لے کر گئے اور فرمایا کہ الہی تو جانتا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ آواز آئی، اے جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ تمہیں میرا دیدار قیامت کو نصیب ہوگا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 ماہ زندہ رہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 سال تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آج دوبارہ حاضر ہوئی تو میں آپ تمام دعا کو اللہ کو مشکل ساتھ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی ساری امت پہ کرم فرمائے، میرے بھائیوں بہنوں پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے، فضل فرمائے۔ ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، جس دور میں جی رہے ہیں، یقین کریں بہت مشکل دور ہے۔ امت مسلمہ ہمارے احوال کی مولا اصلاح کر دے، ہمارے کردار کی مولا اصلاح کر دے، ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کو حضرت کی بارگاہ میں اسلام میں محبت بھی پیش کروں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو بھی سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ اصلت میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھرپور حاضری اور دعا کے بعد اب ہمارا سفر اردن، شام، فلسطین اور لبنان کے بارڈر کی جانب گولان کی پہاڑیوں پر واقع فلسطینی گاؤں ہتین کی جانب ہے، جہاں سیدنا شعیب علیہ السلام سے نسبت والا ایک اور مقام ہے جہاں آپ کے قدم پاک کا نشان بھی موجود ہے۔ Jordan, Syria, Lebanon, Palestine. 4 country, 5 kilometers. اللہ اکبر۔ یہ بالکل سامنے جناب بحر التبریہ ہے اور یوج
ماجوج یہاں پہ آ کے جناب پانی پئیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ بالکل سامنے جناب بحر التبریہ ہے، جہاں یوج ماجوج آئیں گے اور اس کا پانی پئیں گے۔ گولان ہائٹس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام سے نسبت والا ایک مقام عراق میں بھی ہے۔ ان تینوں مقامات میں آپ کی قبر اطہر والا مقام کون سا ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء علیہم السلام کا ادب عطا فرمائے اور سید الانبیاء جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفاعت کا سایہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔